نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں نے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں حجیت سنت رسول اور حجیت حدیث رسول اور حجیت اسوہ رسول اور حجیت فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس ضمن میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 51 تک کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ یہ 4 آیات کریمہ ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں قرآن مجید میں نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی کا بیان ان آیات میں اور ان سے قبل بھی اور ان کے بعد بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان اور ان کا خطاب بنی اسرائیل کو، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلی نشستوں میں یہ واضح کر چکا ہوں، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے اذن اور اس کے فضل و کرم سے، کہ ہر رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد، اس رسول کی بعثت کے بنیادی مقصد میں یہ بات اصولی طور پر، بدیہی طور پر، اساسی طور پر اور ناگزیر طور پر شامل تھی کہ اس رسول کی امت
اس رسول کے ہر حکم کو، فعل کو، عمل کو، یعنی اس کی حدیث و سنت کو حجت مانے اور اسے واجب الاطاعت تسلیم کرے اور اسے اپنی زندگیوں میں مطاع جانے، آئیڈیل سمجھے، ایک اپنی پیروی کرنے کے لیے ایک ماڈل آف بیہیویئر جانے، اور اس کی اطاعت، اس کا حکم واجب الاطاعت ہو، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اس آیہ کریمہ پر ہم 2 نشستیں قبل مفصل گفتگو کر چکے۔ اس میں ہر رسول کے مقصد بعثت میں اس بات کو شامل کیا گیا کہ وہ واجب الاطاعت بھی ہوگا، اور اگر اس کی اطاعت امت پر اور اس کے ہر حکم کی حجیت امت پر اسٹیبلش نہ ہو اور وہ لازم نہ ہو اور فرض نہ ہو تو پھر اس رسول کے امت کی طرف مبعوث کیے جانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ پھر پچھلی نشست میں ہم نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کی، اور اس سے پھر بالخصوص حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث اور آپ کا اسوہ مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ، اس کی حجیت پر گفتگو کی اور اس کے وجوب پر، اس کی فرضیت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آئندہ نشستوں میں ہم یہ واضح کریں گے نام لے لے کر اسپیسیفکلی کہ جملہ رسول اعظام جو امتوں کی طرف آئے ان سب کی اطاعت ان کی امتوں پر واجب کی گئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر سید الرسل ہیں اور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تو بطریق اولا امت پر اور پھر قیامت تک تمام زمانوں میں جملہ افراد امت پر بہر صورت واجب اور فرض ہوگی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے ان سب رسولوں کی اطاعت امت پر واجب کی، اور اطاعت واجب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کی پوری زندگی، ان کی تعلیمات، ان کی ہدایات، ان کے فرمودات، جنہیں ہم ٹیکنیکلی سنت اور حدیث کہتے ہیں رسول کی، وہ ان امتوں پر واجب کر دی گئی تھی کہ ان کو مانے اور حجت تسلیم کرے۔ اس باب میں آج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تاکہ یہ خبر دی جا رہی ہے، اور یہ ملائکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، ملائکہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یعنی پیچھے آیت نمبر 45 میں آیا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ آگے پھر مضمون ہے پورا کہ ملائکہ نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہم عیسیٰ بن مریم جس کی خوشخبری آپ کو دینے آئے ہیں، اور وہ اللہ کا کلمہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے روح ہوگا، تو اس کا مقام و منصب یہ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقربین میں سے ہوگا اور برگزیدہ ہوگا، اور وہ لوگوں کے ساتھ مہد میں اپنے پنگورے میں کلام کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ یہ گفتگو کی جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا کیسے عطا کرے گا جب تک کہ مجھے تو آج تک کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ یعنی جو طبی تقاضے ہوتے ہیں اور فطری اور قدرتی طریقہ ہے اولاد کے ہونے کا، وہ تو میری زندگی میں واقع ہی نہیں ہوا، تو اولاد کیسے ہوگی؟ اس پر فرشتے نے کہا، سیدنا
جبرائیل امین نے قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالی جس کو پیدا فرمانا چاہتا ہے پھر وہ اسی طرح پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، پھر جب وہ ایک فیصلہ فرما لیتا ہے تو وہ اس کو حکم دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا پس منظر ہے اس بیان کا۔ اب وہی بیان ملائکہ کا، سیدنا جبرائیل امین کا، جو سیدہ مریم کے لیے انہوں نے کہا، وہ آگے چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول لوگوں کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا، یعنی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سکھائی ہے کتاب، یہ لوگوں کو بھی سکھائے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کتاب کا علم دیا ہے اور اللہ اس کو کتاب کا علم دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو حکمت کا علم عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو تورات سکھائے گا اور اس کو انجیل عطا کرے گا، اس کا علم دے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول ہوں گے۔ اب آگے ارشاد فرمایا گیا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آگے بیان کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اب اپنی امت کو اب جو خطاب ہے وہ اس کی سمت تبدیل ہو گئی ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب وہ رسول بن کے آئے تو آپ نے پھر بنی اسرائیل سے کہا کہ لوگو میں تمہارے پاس اللہ کی آیت لے کر آیا ہوں، اور میں تمہارے لیے مٹی میں سے پرندوں کی مانند کوئی شکل، پرندے کی طرح کی کوئی شکل مٹی سے بناتا ہوں، انی اخلق لکم، پیدا کرتا ہوں، تخلیق کرتا ہوں میں، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہوا میں پرندہ بن کے اڑنے لگ جائے گا، اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد نابینوں کو شفا یاب کرتا ہوں۔ اب وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، اور یہ تمام افعال اور معجزات ان کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں اذن الہی سے، کہ میں مادرزاد نابینوں کو بینائی عطا کرتا ہوں، اور مادرزاد جو کوڑی ہے، جن کو جو برس کے مریض ہیں، تو برس کے مریض کو شفا یاب کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو اللہ کے اذن کے ساتھ زندہ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں غیب کی کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھا کر آئے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور کیا چھپا کر باقی رکھ کر آئندہ کے لیے کیا رکھ کر آئے ہو، میں تمہیں اس کی بھی خبر دیتا ہوں غیبی امور کی۔ ان فی ذالک لآیہ لکم ان کنتم مؤمنین، تو آیۃ لکم، اس کے اندر یہ جو میں نے معجزات بیان کیے ہیں کہ میں مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک مار کے اللہ کے اذن سے اڑا دیتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں ایک مردہ کو، اور میں مادرزاد نابینوں کو شفا یاب کر دیتا ہوں، اور میں برس زدہ لوگوں کو شفا یاب کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ گھروں میں کھا کے آئے ہو، چھپا کے رکھ کے آئے ہو، سب کی خبر دے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نشانی ہے میرے رسول ہونے کی، اگر تم ایمان لاؤ۔ اس کے بعد فرمایا اب وہ مضمون آ رہا ہے، وہ مصدقا لما بین یدی من التورات، اور جو کچھ مجھ سے پہلے تورات نازل ہو چکی اور احکام تورات، اس تورات کی میں تصدیق کرنے آیا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا یہاں پر اب لیجسلیٹو فنکشن کا ذکر آ رہا ہے، وہ سنت کی حجت ہونے اور ایک پیغمبر کے اور رسول کی لیجسلیٹو کیپیسٹی اور لا گیور ہونے، اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس کا اطلاق پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ کریں گے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بطور رسول یہ کیپیسٹیز اپنی بیان کر رہے ہیں من جانب اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ تمام کیپیسٹیز بہر صورت عرفہ اور اعلیٰ طریق پر ثابت ہیں اور ہوں گی اور ہونی چاہیے۔ تو فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ،
اور بعض وہ چیزیں جو پہلے سے تم پر حرام کر دی گئیں میں ان کو تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، حلال قرار دوں گا۔ تو گویا تحلیل و تحریم جو پہلے سے حرام کی گئی تھیں اب میں اپنی شریعت میں ان کو حلال کرتا ہوں۔ تو یہ اجازت لیجسلیشن کی، لا گیونگ کی، حرام شدہ پہلی چیزوں کو ان میں سے بعض کو حلال کرنا، یہ تشریعی اختیار، لیجسلیٹو اتھارٹی، اس کا بیان کرتے ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں اپنے رب کی طرف سے علاوہ اس کے آیتوں اور معجزات کے ساتھ آیا ہوں، دلائل کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ سارا مضمون بیان کر کے اب اینڈ پر جو کنکلوژن دیتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اب اس کے بعد اپنی امت کو حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری خبر تھی، وہ خبریں دے رہے ہیں اپنے مقام کی، اپنے منصب کی، اپنی آیات کی، اپنے معجزات کی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ آیات اور دلائل کی اور کرامات کی اور اعزازات کی اور اختیارات کی خبر دے رہے ہیں کہ بحیثیت رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن شانوں کے ساتھ اور کن کن منزلتوں کے ساتھ اور کن کن مقامات کے ساتھ اور کن کن کرامات کے ساتھ نوازا ہے۔ یہ خبر دے کر اب حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِ، فرمایا اب حکم یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا کرو، وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کیا کرو۔ آپ دیکھیے کہ یہاں حکم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ فاتقوا اللہ، ڈرنا اللہ سے ہے، تقوی اللہ کا اختیار کرو، وَأَطِيعُونِ، اور اطاعت میری اختیار کرو۔ تو گویا قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ یہ قانون تصور رسالت کے باب میں پہلے سے ہی اللہ رب العزت نے مقرر اور متعین کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت اختیار کرو۔ گویا تقوی اللہ کا ہے اور اطاعت رسول کی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کی اطاعت کا ذکر نہیں آیا، صرف اطاعت رسول کا ذکر آیا ہے، اور اس کی وجہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ صرف اطاعت رسول کا ذکر اس لیے آیا ہے اور اطاعت الہی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اس لیے کہ اطاعت رسول ہی حقیقت میں اطاعت الہی ہوتا ہے۔ یہی مضمون میں نے پچھلی دو نشستوں میں اور اس سے قبل بھی بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اس کی عبادت کرو۔ تو عبادت اور تقوی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ رہ گئی اطاعت، وَأَطِيعُونِ، اور بحیثیت رسول اطاعت میری کرو، یعنی میری سنت اور میرے اسوہ اور میری سیرت کی پیروی کرو۔ جب دو چیزوں کو جمع کرو گے، اللہ کی عبادت و تقوی کو اور میری سنت و سیرت کی اطاعت کو جب جمع کرو گے تو فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ صراط مستقیم کا معنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعین کرا دیا، قرآن نے متعین کر دیا آقا علیہ السلام کی بعثت سے بھی پہلے، تاکہ تصور توحید بھی کلیئر ہو جائے اور تصور رسالت بھی کلیئر ہو جائے۔ اور یہ واضح کر دیا کہ جہاں تک تعلق ہے عبادت اور تقوی کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایکسکلوسیو حق ہے۔ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے، نہ نبی کی نہ رسول کی، تو اس سے کمتر درجے کے اولیاء، صلحاء اور امت کے اکابر کی تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبادت صرف اللہ کی، تقوی صرف اللہ کا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَطِيعُونِ، اور اطاعت یہاں فرمایا جا رہا ہے صرف رسول کی۔ جیسے عبادت صرف اللہ کی، ویسے اطاعت صرف رسول کی۔ جیسے تقوی صرف اللہ کا، ویسے اطاعت صرف رسول کی۔ فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے کا تقوی اختیار کرو اور اس کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو صرف اطاعت میری یعنی رسول کی، اس کے معنی میں نے عرض کر دیا کہ اس لیے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہاں اللہ کی اطاعت کی نیگیشن نہیں ہو رہی کہ یہ اس کا رائٹ نہیں ہے، نہیں، وہ اس میں انکلوڈڈ ہے، مگر عبادت رسول کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی عبادت کوئی کرے اور کہے کہ اللہ کی عبادت از خود ہو گئی رسول کی عبادت کے ذریعے، یہ جائز نہیں ہے۔ رسول کی عبادت جائز نہیں ٹھہرائی گئی شریعت میں،
کوئی کہے کہ رسول کا تقوی اختیار کرو اور اسی میں اللہ کا تقوی خود بخود ہو گیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ رسول کی عبادت کرو اور رسول کی عبادت میں اللہ کی عبادت خود بخود ہو گئی، نہیں، یہ بات نہیں۔ ان دو چیزوں کا استثناء کر دیا، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ رہ گئی اطاعت، تو اطاعت چونکہ اللہ کی بھی ہے اور اطاعت رسول کی بھی اسی طرح ہے، مگر یہاں بالتصریح صرف رسول کی اطاعت پر زور دیا کہ اللہ کا تقوی اور عبادت اختیار کرو اور میری بطور رسول اطاعت اختیار کرو۔ یہاں کنفائن اس لیے کر دیا اطاعت کو کہ اطاعت اگر صرف رسول کی جائے تو وہ اللہ کی اطاعت بن جاتی ہے، وہ اللہ کی اطاعت آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ مفہوم تھا کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت رسول کے مضمون پر زور دیا اور ایکسکلوسیولی اطاعت رسول کو یہاں حکم دے کر واضح کر دیا کہ رسول کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں تھا، اس کے بعد وہ سورہ نساء کی آیت آتی ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ہر رسول کے مبعوث کیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے اور مطاع مطلق تصور کیا جائے۔ پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 80 آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو عین اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ وہاں مفہوماً بیان ہوا تھا اطیعون میں کہ میری اطاعت کرو، اور اس میں مفہوم یہ شامل تھا کہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت معنن اور حکمن داخل ہے۔ مگر یہاں آیت نمبر 80 جس کا ذکر ہم نے پچھلی نشست میں تفصیل سے کر دیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسپریسولی اور کیٹیگوریکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ڈکلیئر کر دیا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، چونکہ جو ان کی اطاعت کرتا ہے وہ ہی اطاعت اللہ کی اطاعت تصور ہوتی ہے۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو خود اللہ کی اطاعت ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے پھر اسی طرح مضمون آتا ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، یہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 90، سورہ طٰہٰ۔ اب اس کا اگر مطالعہ کریں، اس میں ارشاد فرمایا، میں اب مختلف انبیاء اور رسول کا تذکرہ کروں گا تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ یہ رسول کا مطاع مطلق ہونا، واجب الاطاعت ہونا اور اپنی امت کے لیے جب تک اس رسول کی رسالت بالفعل نافذ ہے اور جب تک اس کی امت دنیا میں موجود ہے، اس وقت تک وہ واجب الاطاعت ہے۔ اس کا حکم، اس کی حدیث، اس کی سنت، اس کے فرمودات، اس کے ارشادات واجب ہیں۔ اب سیدنا ہارون علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ اب جب وہ موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے اور اللہ رب العزت کے حضور معتکف ہوئے اور چلہ کش ہوئے، تو اس پورے واقعے کا پیچھے ہارون علیہ السلام تھے اور سامری نے، جو بنی اسرائیل میں سے تھا ایک جادوگر، اس کے بہکاوے میں آ گئی وہ قوم۔ اس واقعے کے پس منظر میں، اس واقعے کے تناظر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور سیدنا ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم کو، لوگو ان ربکم الرحمن، کہ سنو تمہارا رب رحمان ہے، جس کو تم پوجتے ہو، یہ سامری کے بنائے ہوا بچڑا ہو یا بت ہو یا کوئی بھی شکل ہو یا مظاہر فطرت ہو، یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے۔ ان ربکم الرحمن، رب تم سب کا اللہ ہے جسے رحمان کہا گیا۔ تو اللہ، ربوبیت اللہ کی، فرمایا فاتبعونی، اور اتباع میری ہے، یعنی ربوبیت عبادت اللہ کی کرو، نہ کسی بچڑے کی کرو، نہ مظاہر فطرت میں سے کسی اور شے کی، نہ کسی بت کی،
عبادت اللہ کی ہے، خواہ اس بچھڑے سے آوازیں نکلیں، خواہ وہ حیرت انگیز واقعات رونما ہوں، خواہ محیر العقول واقعات اس میں سے صادر ہوں، وہ جو کچھ بھی ہو اس کی اور تعبیر ہو سکتی ہے، وہ جادوگری ہو سکتی ہے، وہ کرشمہ ہو سکتا ہے، وہ استدراج ہو سکتا ہے، آنکھ کا دھوکہ ہو سکتا ہے، کوئی کرتب ہو سکتا ہے، جو کچھ کہہ لو ہو سکتا ہے، مگر کسی بھی بنیاد پر وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا الہ اور خدا نہیں ہو سکتا۔ الہ تمہارا، رب تمہارا رحمان ہی ہے فقط۔ تو گویا عبادت صرف اللہ کی، فاتبعونی، اور اتباع میری، ہارون علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ یہ قاعدہ اور کلیہ ہے، شریعت موسوی میں بھی تھا۔ اور پھر فرمایا وَأَطِیعُوا امری، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ اب جو کچھ یہ فرما رہے ہیں صاف ظاہر ہے وہاں کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی انہیں۔ جب یہ کہہ رہے تھے تو کسی وحی کی طرف اشارہ نہیں فرما رہے تھے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ وحی کی اطاعت کرو اور اللہ کے نازل کردہ اس حکم کی اطاعت کرو جو مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ نہیں، وحی لینے کے لیے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہوئے تھے، اور یہ پیغمبر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، نائب تھے، ان کے نمائندہ تھے، اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب یہ اللہ کا پیغمبر سیدنا ہارون علیہ السلام یہ اپنی قوم کو حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں ان کے پیچھے کہہ رہے ہیں، دو حکم دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا اور ایک بطور نبی اور رسول اپنی نبوت اور رسالت کے تحت اپنی اطاعت اور اتباع کا۔ فاتبعونی واطیعوا امری، میری اتباع کرو اور میرے امر، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے باب میں قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا۔ تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اس لیے کہ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور اسی نے ہر شے میں قدرت رکھی ہے اور طاقت رکھی ہے، اور وہ فعال لما یرید ہے۔ اور میری اتباع اور میری اطاعت اس لیے کرو کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اور پیغمبر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ قوم کو امر دے اور نہیں دے، وہ قوم کو حکم دے اور منشاء الہی سے آگاہ کرے، لہذا اس کے ہر حکم کی اطاعت واجب ہوتی ہے، کیونکہ اس کا حکم منشاء الہی کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس کا امر و نہی اور اس کا ہر فرمان اللہ رب العزت کے حکم کا آئینہ دار اور عکاس ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو حکم میں دیتا ہوں اس پر عمل کرو، جس سے منع کرتا ہوں اس سے رک جاؤ، چونکہ تم پر میری اطاعت اور اتباع واجب ہے، کیونکہ میرا منصب اللہ نے پیغمبر کا بنایا ہے۔ اور عبادت کسی اور کی نہ کرو، کیونکہ عبادت صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ اس کے بعد آگے لیتے ہیں سورہ نور میں، یہاں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے ایکسکلوسیولی۔ اور ارشاد فرمایا گیا سورہ نور، اور اس کی آیہ کریمہ ہے آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48، اور پھر اس کے بعد اس کی آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52۔ یہ مسلسل اس پورے مقام پر اطاعت رسول کی واجبیت اور اس کی فرضیت کا حکم چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقولون ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، یہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، یا منافقوں کی بات اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں منافقوں کی نسبت کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تو وہ منافق لوگ یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے رسول کی اطاعت کی، واطعنا کہتے تو یہ ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، لیکن ان میں سے ایک طبقہ یہ قول صادر کرنے اور یہ اعلان کرنے کے بعد پھر اپنی زبان سے پھر جاتا ہے۔ جو لوگ آپ یہ کہہ کر کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لائے اور ہم آپ کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں، آپ کو واجب اور اطاعت مانتے ہیں، آپ کے ہر حکم کو حجت مانتے ہیں، یہ کہہ کر جو پھر گئے وما اولئک بالمؤمنین، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد کیسے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ اس سے مراد صرف رسول کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں،
اگلی آیت نمبر 48 اس کو کلیئر کرتی، فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب یہ اس آیت کریمہ نے کلیئر کر دیا کہ اس سے مراد صرف حکم رسول کی اطاعت ہے۔ فرمایا کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے، جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مقدمہ ہو جائے، کسی مسئلے پر اختلاف اور ڈسپیوٹ ہو جائے، اور وہ اس کو فیصلہ کروانا چاہیں، فائنل اتھارٹی کس طرف جائیں، تو جب انہیں بلایا جاتا ہے الی اللہ و رسول، کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ہے، طریقہ کار قرآن مجید کا یہ ہے کہ جب رسول کی طرف بلانا ہو تو رسول کی طرف بلاوے کو دعوت الی اللہ والرسول کا عنوان دیا جاتا ہے۔ رسول کے مقام رسالت کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت اور اس کی منزلت اور اس کی قدر لوگوں کے ذہنوں میں اور اونچے طریقے سے جاگزی کرنے کے لیے، یعنی دو میں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، مقدمہ آیا ان کے درمیان کسی مسئلے پر، اب وہ فیصلے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو صاف ظاہر ہے اللہ کی طرف تو نہیں جائیں گے۔ اللہ نے نہ تو کوئی عدالت بنا رکھی ہے، نہ اللہ کو کوئی حصی وجود ہے، کوئی وجود محسوس ہے، پیکر محسوس نہیں ہے اللہ تعالیٰ، نہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہو سکتے ہیں، نہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اس سے بات کر کے اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں، نہ اللہ نے انہیں اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ اللہ کا معاملہ اور مخاطبہ اور مکالمہ وہ تو سارا صرف نبی اور رسول سے ہوتا ہے، وہ تو عام انسان کو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ کلام کرتا ہے، نہ اس سے مخاطبہ ہوتا ہے، نہ مکالمہ ہوتا ہے، اور نہ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ کے پاس جائیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد رسول کی طرف ہی جانا ہوتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مقدمہ کی، کسی اختلاف کو تحاکم کے لیے، ایڈجوڈیکیشن کے لیے، فیصلہ لینے کے لیے۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ، ایکچولی بلاتے تو ہیں آؤ رسول پاک کی طرف چلیں، آؤ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنا مقدمہ انہیں پیش کرو، اور وہ ججمنٹ دیں گے، ان سے ایڈجوڈیکیشن کرواؤ، ان سے ڈسپوزل کرواؤ اپنے اس ڈسپیوٹ کی، ان کا فیصلہ لو، ان سے ڈگری لو۔ مسئلہ تو یہ ہے، اور اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی یہی ہے کہ اگر ان لوگوں کو شان نزول یہ ہے کہ امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت کرتے ہیں کہ جب دو کے درمیان کوئی مقدمہ اور جھگڑا ہو جاتا، یہ واقعات پیش آئے، کبھی کسی یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہو گیا، کبھی کوئی دو آدمیوں کے منافقین کے مابین ہوا، اور فیصلہ لینے کے لیے ان سے کہا گیا کہ چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، تو جو شخص ان میں سے حق پہ نہیں ہوتا تھا جھوٹا ہوتا تھا، خواہ وہ دونوں منافقین ہوتے اور ان میں سے ایک جھوٹا ہوتا، خواہ وہ ایک یہودی اور ایک منافق ہوتا اور ان میں سے ایک اپنے اس مقدمے میں، اس اختلاف میں ایک حق پر ہوتا، دوسرا جھوٹا باطل ہوتا، تو جو جھوٹا ہوتا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ، اپنا لٹیگیشن، اپنا ڈسپیوٹ اور اپنا فیصلہ لینے کے لیے جانے سے گریز کرتا۔ اسے معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام تو حق کا فیصلہ دیں گے اور میں حق پر نہیں ہوں، لہذا فیصلہ میرے خلاف جائے گا، اور وہ حضور کا فیصلہ حجت قبول کرنے کو تیار نہ ہوتا، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جھوٹے مفاد کے لیے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے۔ یہ پس منظر ہے کہ اگر تو حضور فیصلہ اس کے حق میں دیتے ہوئے نظر آتے، یعنی وہ یہ فیل کرتا کہ اس کیس میں بھی میں حق پر ہوں، لہذا یقیناً فیصلہ حضور علیہ السلام کا میرے حق میں ہوگا، تو وہ کہتا چلو حضور علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ اور اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اسے از خود اس کے دل کو معلوم ہوتا کہ رسول کا فیصلہ میرے خلاف ہوگا، کہ رسول کا فیصلہ ہمیشہ حق ہوتا ہے، اور وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، چونکہ اس کے ذاتی مفادات پہ زد پڑتی ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ پہ زد پڑتی ہے، پھر وہ کہتا کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہو گیا جائیداد پر، یہودی حق پر تھا، اس نے کہا کہ چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں، ان سے فیصلہ لیتے ہیں، حالانکہ یہودی ہے، اس کا ایمان بھی نہیں ہے، مگر چونکہ اس کیس میں اس کا دعویٰ حق تھا، اس نے کہا حضور علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ منافق ظاہراً مدعی اسلام تھا، وہ اسلام کا دعوے دار تھا کہ میں مسلمان ہوں، حضور کا امتی ہوں، اس نے اس کو کہا چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان سے فیصلہ لیتے ہیں، مگر منافق کو معلوم تھا کہ میں جھوٹا ہوں،
تو اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، ایک یہودی سردار کا نام لیا، اس کے پاس چلتے ہیں فیصلے کے لیے، چونکہ اسے معلوم ہے میں جھوٹا ہوں اور میں اپنے جھوٹ کو کوئی رنگ دے کر اس کو تو قائل کر لوں گا اور کوئی نہ کوئی فیصلہ اپنے حق میں لے لوں گا، رشوت دے لوں گا، کوئی سفارش لڑا لوں گا یا اپنی چرب زبانی سے اسے قائل کر لوں گا، تو تاہم وہ تو مینیجبل ہے، مینووریبل ہے، کعب بن یہودی سردار کو تو مینوور کر لوں گا، مینیج کر لوں گا، لین دین کا کوئی سودا کر کے فیصلہ اپنے حق میں لے لوں گا، مگر یہ سارے حربے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، ادھر چلتے ہیں۔ منافق ظاہراً اسلام کا دعوے دار ہو کر یہودی سردار کی طرف جانے کی بات کرتا ہے۔ تو ان تمام واقعات کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظاہراً تو وہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لائے، اور پھر کہتے ہیں وَأَطَعْنَا، ہم رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کے ہر حکم کو حجت مانتے ہیں، رسول کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ پس منظر ہے اطعنا کا۔ تو اشارہ ادھر اطاعت سے مراد اطاعت رسول ہے، مگر جب صورتحال سچویشن پیش آتی اور اسے اپنا مفاد خطرے میں نظر آتا تو وہ پھر جاتے۔ فرمایا یہ مومن نہیں۔ اب اس مقام پر فرمایا گیا جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، دعوت کس چیز کی؟ سنیے، یہ آیات قرآنی کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے میں نے کہا کہ اطعنا سے مراد ایکسکلوسیولی اطاعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، چونکہ فرمایا جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ اور رسول کی طرف، دعوت کس پرپز کے لیے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے ڈسپیوٹ کا فیصلہ کریں، تاکہ ان کے جھگڑے کا فیصلہ کریں، تاکہ عدل کے ساتھ ان کو اپنی ڈگری اور ججمنٹ سنا دیں اور ان کے ڈسپیوٹ کو ایڈجوڈیکیٹ کر دیں، ڈیسائیڈ کر دیں۔ اب یہ جو بات آ گئی لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے متنازع مسئلے پر، ڈسپیوٹ پر اپنا فیصلہ دیں اور حق کا فیصلہ دیں، یہ کلمہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، چونکہ لِيَحْكُمَ کا فاعل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تاکہ رسول تمہارے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کر دیں اور حق کا فیصلہ عطا کر دیں۔ چونکہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کا اشارہ قرآن مجید نے صراحتاً کہہ دیا، لہٰذا اب انکار جہاں آئے گا اطاعت کرنے سے، وہ بھی اطاعت رسول کا انکار ہوگا، اور اطاعت قبول کرنے کی جہاں بات ہوگی اس ضمن میں تو وہ بھی اطاعت رسول کی اطاعت ہوگی۔ اس لیے اطعنا کا تعلق لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کے ساتھ ہے، آؤ تاکہ رسول تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ کریں۔ تو زبان سے کہنے والے کہ ہم یا رسول اللہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے ہر حکم کو حجت مانتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں آپ کے ہر فیصلے پر اور آپ کے ارشاد گرامی پر، تو فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہ زبان سے رسول کی اطاعت مطلقہ اور اطاعت واجبہ کا اقرار کرنے والے جب معاملہ آتا ہے کہ آؤ فیصلہ ان سے کروا لیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ پھر جب یہ بات آتی ہے تو پھر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، گردن موڑ لیتے ہیں، حضور سے اپنا فیصلہ لینے کے لیے نہیں جاتے، تو اس کا مطلب ہے وہ اطاعت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو یہ ایکسکلوسیولی اطاعت جس کے وجوب کا ذکر ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے، وہ اطاعت رسول ہے۔ اسی طرح آگے پھر آیت نمبر 51 اسی ہی مضمون میں ارشاد فرمایا، یہ تو منافقین کی بات تھی، اب آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی شان بیان کرتا ہے کہ منافقوں کا حال تو یہ ہے۔ اب فرماتا ہے کہ اگر مومن ہوتے، سچے دل سے صحیح مومن ہوتے، تو پھر ان کا کہنا کیا ہوتا، پھر ان کا قول کیا ہوتا، پھر ان کا عمل کیا ہوتا، پھر ان کا کردار کیا ہوتا۔ اب وہ بات بیان کرتا ہے، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فرمایا یہ تو تھا منافقوں کا حال کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم رسول کے ہر حکم کو حجت مانتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، مگر جب موقع آتا ہے تو سر پھیر لیتے ہیں اس اطاعت سے، اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ اس کے برعکس اگر مومن ہوتے یا ان کی جگہ کوئی مومن ہو تو اس کی شان کیا ہوگی، اس کا طرز عمل کیا ہوگا، اس کا وتیرہ، شعار اور اس کا کردار اس کا کیا ہوگا، وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ انما، ہاں اگر مومن ہو تو مومنوں کا قول و کردار صرف یہ ہوگا جب ان کو اسی طرح کوئی ڈسپیوٹ آ گیا، اور وہ مومنوں کے مابین ہے، مسلمانوں کے مابین ہے جو سچے مومن ہیں، یا ایک طرف مومن ہے ایک طرف کوئی غیر بھی ہے،
تو مومن کا قول اور عمل یہ ہوگا کہ جب اسے دعوت دی جائے کہ آؤ فیصلہ لینے کے لیے، حکم لینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، وہی کلمات جو اوپر تھے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ تو اگر مومن ہو تو اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں ہوگی، وہ کہے گا ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہے گا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، رسول پاک کا ارشاد سنا، واطعنا، اور سر تسلیم خم کر دیا، جو حکم دیا رسول نے میں نے اس کو واجب مانا، جو حکم دیا رسول نے میں نے اس کو حجت مانا، جو فرمان صادر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے اس کو اپنا ایمان مانا، اسے قبول کیا، اپنے اوپر لازم کر لیا۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس ایسا عقیدہ اور ایمان رکھنے والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس مقام پر ایکسکلوسیولی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہی ایمان قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد اس سے اگلا مقام ہے اسی سورہ النور کا، اور وہ آیت نمبر 53 اور 54 ہے۔ ابھی جو مضمون ہم نے بیان کیا یہ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 52 تک کا مضمون تھا، آگے بھی بالکل یہی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا اس مقام پر وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ کہتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، یہ بھی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ اے میرے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے آپ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں، اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں اسپیسیفکلی حکم دیتے نا کہ اپنے گھر بار چھوڑ کے میرے ساتھ جہاد پہ چلو، اگر آپ ہمیں ایکسکلوسیولی اسپیسیفکلی ایکسپریسلی حکم دیتے تو قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے یا رسول اللہ کہ ہم گھر بار چھوڑ دیتے اور آپ کے ساتھ جہاد پہ نکل پڑتے۔ اے میرے حبیب ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے لا تقسموا، قسمیں نہ کھاؤ، قسموں سے تمہارے کردار کی صفائی نہیں ہو سکتی، قسموں سے تمہارے قول اور عمل کا تضاد دور نہیں ہو سکتا، قسموں سے تمہارے قلب و باطن کے اندر جو میل کچیل اور منافقت ہے اس کی صفائی نہیں ہوگی۔ طاعت معروفہ، تمہارے کردار کا ثبوت تو میری اطاعت ہے، عملی اطاعت ہے، معروف طریقے پر۔ اگر میرے ہر حکم کو حجت مانو، میرے ہر فرمان پر جو تم تک پہنچے کسی ذریعے سے، جب میں نے اعلان کروایا اور صحابہ نے اعلان کیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے جہاد پر روانہ ہونے کا حکم دیا ہے یا فلاں مہم پر روانہ ہونے کا حکم دیا ہے، تو جب تم تک خبر پہنچی تو جس طرح باقی صحابہ گھر بار چھوڑ کے نکل پڑے، تم تک بھی تو وہ خبر پہنچی تھی نا۔ اگر تم واقعی صدق کے دل سے ایمان والے ہوتے تو بس یہ خبر سن کر کہ فرمان رسول کا اعلان کیا جا رہا ہے تم گھر بار چھوڑ کے میرے ساتھ چلے آتے۔ چونکہ تمہارے عمل میں اطاعت نہیں ہے، تمہارے عمل میں میرے حکم اور میرے پیغام کو حجت ماننا نہیں ہے، میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا نہیں ہے، اور تمہارے کردار کے اندر میرے حکم کے ساتھ انحراف ہے۔ اس لیے اب قسمیں کھا کر اس انحراف کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ طاعت معروفہ، معروف طریقے سے جو طاعت ہے وہ تمہارے عمل کی اور تمہارے عمل کے لیے ثبوت بنتا۔ لا تقسم، اب قسمیں کھا کر اپنے عمل کا ثبوت نہ دو۔ اس کے بعد فرمایا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم رسول کی اطاعت سے اور اللہ کی اطاعت سے جو کہ ایک ہی اطاعت ہے پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيَّ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر رسول نے تو جو ذمہ داری اٹھائی تھی وہ اس کا اسی کا ذمہ دار ہے، وہ اس نے تم تک پہنچا دی، اور جو ذمہ داری تم پر تھی اطاعت کرنے کی، رسول کی ذمہ داری تھی پیغام پہنچانے اور حکم دینے کی، وہ دے چکا۔ تمہاری اطاعت تھی، تمہاری ذمہ داری تھی اس حکم کی اطاعت کرنے کی، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ اور آگے فرمایا ایکسکلوسیولی اطاعت رسول پر، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، لوگو سمجھ لو، قسمیں نہ کھاؤ، اپنے کردار کے دوغلا پن کو ختم کرو، ظاہر اور باطن کے تضاد کو ختم کرو، یا سیدھے سیدھے کافر رہو یا سیدھے سچے دل سے مومن بنو۔ اور قاعدہ کلیہ ایمان کا یہ ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو صرف تب ہی ہدایت پاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 54 ہے اور بڑا کرکس ہے اس پورے مضمون کا، لب لباب ہے، نچوڑ ہے، مغز ہے۔
اللہ نے فرمایا شرط عائد کر دی وَإِن تُطِيعُوهُ، ہو کا مرجع رسول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمفیسس ڈالا ہے، تاکید کی ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم، شرط یہ ہے اگر تم صرف اس رسول کی اطاعت کرو گے، اس کے ہر حکم کو حجت مانو گے، اور یاد رکھ لے جب یہ آیت آ رہی ہے تو اس کے مخاطب صرف آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات کے لوگ نہ تھے۔ اگر قرآن آج تک قرآن ہے اور حضور کی نبوت اور رسالت آج تک رسالت باقیہ اور دائمہ ہے، اور قیامت تک یہ قرآن بھی باقی ہے اور رسول کی رسالت بھی باقی ہے اور ہم بھی حضور کی امت ہیں، تو پھر یہ قرآن ہم سب کو انفرادن بھی اور اجتماعاً بھی، جیسے ابو بکر و عمر عثمان و علی سے مخاطب تھا، جس طرح عہد رسالت مآب کے انسانوں سے مخاطب تھا، جس طرح آقا علیہ السلام کے زمانے اور صحابہ اور تابعین کے دور کے انسانوں سے مخاطب تھا، اسی طرح قرآن 15 صدیاں بعد آج ہم میں سے ہر ایک کلمہ گو سے مخاطب ہے، ہمیں بھی قرآن اسی طرح خطاب کر رہا ہے، اور جب ہم نہ ہوں گے تب بھی یہی قرآن ہوگا اور قرآن کا یہی خطاب ہوگا، ہمارے صدیوں بعد آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کا یہی خطاب ہوگا۔ خطاب قرآن نہیں بدلتا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، اور قیامت تک ہر نسل میں، ہر زمانے میں، ہر مقام پر یہی خطاب ہوگا، اور قرآن اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ہر دور کے مسلمانوں کو یہی خطاب کر رہا ہے، کیا وَإِن تُطِيعُوهُ، اے میرے مصطفیٰ کے کلمہ گو لوگو، اے نبی اکرم کے کلمہ پڑھنے والو، اے خود کو مسلمان کہنے والو، اے قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے میری توحید اور میرے محبوب کی رسالت پر ایمان کا دعویٰ کرنے والو، خود کو امت مسلمہ کا فرد سمجھنے والو، اگر تم چاہتے ہو کہ سچی ہدایت ملے، تمہیں فلاح ملے، تم ایمان کی راہ پر گامزن ہو، تو پھر ان تطیعوہ، دیکھ لو اس رسول گرامی کو، اس تاجدار کائنات کو، اس محمد عربی کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو، جو میرے منشا کا مظہر ہے، جو میری رضا کا مظہر ہے، میرے ہر حکم کا منظر ہے، میرے امر و نہی کا مظہر ہے، جو میرا سفیر بھی ہے، میرا نبی بھی ہے، میرا حبیب بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، جو یہ کہتا ہے وہی میرا کہنا ہوتا ہے، جو یہ کرتا ہے وہی میرا فعل ہوتا ہے، جو یہ حکم دیتا ہے وہی میرا امر ہوتا ہے۔ اگر پھر تم کلمہ گو ہو تو سمجھ لو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی ذمہ داری بس اتنی تھی کہ یہ پیغام تم تک پہنچا دے۔ اب جس نے اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے اس اطاعت رسول پاک کی حکم کو حجت نہ مانا اور حدیث اور سنت رسول کو حجت نہ مانا اور اطاعت سے گریز کیا، وہ گمراہ ہو گیا، اور اس کے گمراہ ہونے کی ذمہ داری پہ رسول پہ نہیں، چونکہ رسول اپنا فرض ادا کر چکے۔ یہ آیت نمبر 54 ہے سورہ نور کی۔ آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ قرآن مجید کی بقیہ آیات مبینات کی اور آیات بینات کی انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام